اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی بات بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ جل وعلا ہے یا سید الملائکہ جبریل ہے۔ عہد صحابہ سے اس میں کلام رہا ہے۔ ام المومنین یہی کہتی ہے کہ سید الملائکہ حضرت جبریل کو دیکھا ہے۔ دوسرے صحابہ اللہ تعالیٰ کے تقرب اور تقدس کے جلووں کے قائل ہے کہ ذات جل وعلا کے قریب سے دیکھا ہے، اور یہ صورت نزول کے اعتبار سے 23 ہے، اور یہ موجودہ ترتیب میں 53 ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکنے لگتا ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ ستارے سے تو مراد ثریا ہے، اور امام سدی نے کہا ہے کہ زہرہ مراد ہے، اور صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبہ خاتم الرسل والانبیاء شافع الشفعاء یوم الجزاء وعلی آلہ واصحابہ النجباء وهم الاتقیاء الی یوم الجزاء مراد ہے اس سے۔ تو قرآن کریم کے کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں ظواہر و بواطن، اور ایک اشارہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی اور بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کرام تو سارے کے سارے اس بھی لگے ہوئے ہیں۔ امام رازی نے تفسیر میں، اور امام قرطبی نے احکام القرآن میں، اور خطیب شیربینی نے السراج المنیر میں، اور ابو حیان غرناطی نے البحر المحیط میں جوابات دیے صوفیاء کو، جبکہ علامہ اسماعیل حقی بروسی صاحب روح البیان اور دیگر مفسرین، شیخ احمد گیسو دراز دہلوی اور دیگر جو اکابر ہے ہمارے اعمال کے اور صلاح فلاح کے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ بہکے ہے تمہارے پیغمبر اور نہ وہ عصیان گوئی میں لگے ہیں۔ انسان کی صحت پر 2 عملے ہوتے ہیں، ایک میں تو وہ کبھی کبھی اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا، اس کو ضل یا دل کہتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان ایک کام کرتا ہے لیکن وہ سودمند نہیں ہوتا، اس کو غوایت کہتے ہیں۔ جیسے مغوی اور مغوا، یعنی اغواکار کو کیا ملتا ہے سوائے ذلت کے، خواری کے، بد دعاؤں کے۔ تو یہ پیغمبر نہ تو مقام اور مرتبے سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، اور نہ اپنے مقام اور منصب سے نیچے اترتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب آدمی اپنا کلام آگے بڑھا رہا ہو، تو انسان کے کلام کو آگے بڑھانے کے وقت یقیناً اس کمزوریوں کا شکار ہوگا، یا تو معاملہ ہی دوسرا ہے اور نئی بات کرتے یہ پیغمبر اپنی خواہش سے، ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی ہے جو ان کو کی جاتی ہے، یعنی نطق نبی کی ضمانت کر لی۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص جو لکھنے لگے تھے، اور صحابہ نے کہا پیغمبر تو بشر و انسان ہے، کبھی ایسے حالت میں ہوتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے، اس زبان پر وہی آئے گا جو حق ہوگا۔
علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کل حیات نبوی وہ وحی کے احاطے میں ہے. کچھ وحی وہ ہے جو براہ راست ہے، اس کو وحی جلی یا وحی مطلوع کہتے ہیں، وحی جو سب سے بڑی وحی ہے. اور کچھ وہ ہے جس میں آپ کے منشا کو دخل ہے. علمہ شدید القویٰ، اور تعلیم دیا ہے ان کو ایک بڑے طاقت والے نے، کیونکہ جبریل قرآن مجید لے کے آتے تھے. ذو مرہ، بڑے صاحب استطاعت تھے، فاستویٰ، اور بالکل سیدھے ہوتے تھے. وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ بالائی کنارے آسمان پر ہوتے تھے. فرشتہ دور ہو تب بھی وحی کر سکتا ہے. ثم دنا فتدلی، پھر وہ اور قریب آئے اور بالکل لٹک گئے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پس ہو گیا مانند دو کمانوں کے پیچھے کے حصے کے یا اس سے بھی زیادہ نزدیک. آہستہ 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 ملک الوحی قریب سے قریب تر آتا رہا. ہمارے جن بزرگوں نے ان آیات کو حضرت جبریل پر منطبق کیا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ، اور یہ اس کا بیان ہے. تو انہوں نے دنا اور فتدلی کے الفاظ کو بھی شان ربوبیت کے خلاف مانا ہے. اور بخاری شریف اخیر میں ایک لمبی حدیث ہے معراج کی، اس میں شریک ابن عبداللہ ایک راوی ہے، اس نے روایت کی ہے، اور اس میں 2 باتیں بہت افسوسناک ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں قبل ان یوحی الیہ، یہ وحی سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس میں وحی کا تذکرہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں ثم استيقظ، پھر پیغمبر جاگ گئے. تو معراج یا اسراء انبیاء علیہ السلام اور پیغمبر مرسل کا، اہل سنت والجماعت کا، نہ خواب ہے اور نہ روحانی سفر ہے. جسم مع روح کا سفر ہے، اور یقظتاً ہے، عالم بیداری میں ہے. اس میں یہ الفاظ رب العزت کے لیے آئے ہیں، فدن الجبار رب العزہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے جلوہ اور تقرب کے ساتھ آپ کے اور قریب ہو گئے. اگرچہ حافظ ابن حجر نے اس روایت پر تنقید کی ہے اور 30 کے قریب غلطیاں شریک کی گنی ہے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، بس ہو گیا مانند 2 کوسوں کے یا اس سے بھی نزدیک. عربوں کے ہاں مقدار جو بتاتے ہیں تو ایک کمان یوں ہے کہ یہ دونوں کو اسے ملا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قریب ہو گئے. قوس کہتے ہیں کمان کو، اور قاب کہتے ہیں پچھلے ڈنڈے کو. یہ محاورہ ہے قرب مکانی کے لیے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اپنے بندے کو جو اللہ نے وحی کر رہی تھی. بعض روایات میں ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے عرش پر تو آپ نے سے کہا گیا کہ قف ان ربک یصلی، آپ ٹھہریے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس پر اشکال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کس کی نماز پڑھ رہا ہے. تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے اس روایت کی تصحیح کی کہ یہ صحیح ہے، اور فرمایا کہ ہر ایک شخص اور ذات کی نماز اپنی حیثیت سے ہے. یعنی قدرت کی کوئی نیرنگی تھی جس میں جل و علا مشغول تھے، اور یہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معطل نہیں ہے بلکہ مشغول ہے. کل یوم هو فی شأن. ایک یہ بات میرے لیے بڑی گرانسر تھی، یہاں تک کہ حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ نے تسلیم کیا اور مناسب توجیہ کی تو میں مان گیا، کیونکہ وہ معمولی روایت کو تسلیم نہیں کرتے. اور دوسری بات وہ تھی کہ جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
بی بی صفورہ کو جنگل و دشت میں چھوڑ کر کے بچے بھی پیدا ہوا اور حضرت وہی لے کر کے سیدھے مصر نکل گئے. ان کو پیچھے مڑ کے جانا، بیوی کی خبر لینے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ واعظین اور تبلیغیان بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس کو ایسے سمجھتا تھا، یہاں تک کہ حضرت مولانا انور شاہ نے اس کو نقل کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کا برتاؤ انبیاء کے ساتھ کچھ اور ہی ہوتا ہے. وسیع النظر عالم ہے نا بہت زیادہ. ما کذب الفؤاد ما رأى، نہ تو جھوٹ بولا ہے دل نے جو اس نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس سے جگڑتے ہو جس کو وہ دیکھ رہے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً اس پیغمبر نے دیکھا ہے جبریل کو ایک دفعہ اوپر سے نیچے اترتے ہوئے. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس چھٹے آسمان میں ایک درخت ہے بیری کا، اور 7ویں آسمان تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے، اور ساتوں آسمان میں ملائک اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہیں. خدا تعالیٰ کے احکام جب نازل ہوتے ہیں پہلے اس درخت پر آتے ہیں، اور وہ درخت پہ رنگ بدلتا ہے، اس کے پتے رنگ بدلتے ہیں. بخاری صلات میں ہے لہا الوان شتیٰ. تو اصل بات یہ ہے کہ جیسے روڈ پر آپ چلتے ہیں تو رنگ بدل جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے تو آپ تیار ہو جاتے ہیں، جب ہرا ہو جاتا ہے آپ چل پڑتے ہیں، جب لال ہو جاتا ہے آپ رک جاتے ہیں. اس طرح یہ علم الاشارات ہے. سبع سماوات کے اندر ملائک کھڑے رہتے ہیں، اور وہ فرشتے اور ملائک اپنے اپنی ڈیوٹی لیتے ہیں. جیسے میں ایک بات کروں تو انور شاہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے، دوسری ایک ایسی بات کروں کہ عبید کہے کہ یہ میرے لیے احکامات ہیں. اس طرح اللہ کے فرمانبردار مخلوق ملائک کل سماوات میں بھرے ہوئے، اور وہ ان پتوں کو دیکھ کر روئے زمین کی طرف چل پڑتے ہیں مطلوبہ امور کی انجام دہی کے لیے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام میں بیری کا درخت بہت ہی موزون درخت ہے. اللہ تعالیٰ فقہا کی قبروں کو نور سے بھر دے. جنہوں نے لکھا ہے کہ مردے کو آخری غسل جو دیا جاتا ہے جنازے کے لیے تو وہ اس میں سدرہ بیری کے پتے ضرور ڈالے، یہ تبرک اور تیمن کے لیے. بعض روایات اگرچہ متکلم فی ہے، ان میں کہا گیا ہے کہ تم لوگ سدرہ نہ کاٹو، یہ تو نبی کی طرح ہے، سایہ بھی دیتا ہے پھل بھی دیتا ہے، ڈبل فائدہ ہے اس کا. اور کہتے ہیں اس کا سایہ بڑا گہرا ہوتا ہے، بڑا ٹھنڈا اور بہترین ہوتا ہے. میں اتفاق سے کھٹک نامے کا رہنے والا ہوں. کھٹک نامہ سارا مزین ہے بیروں سے. خود ہمارے گھر میں جہانگیرے میں ایک بیر کڑا ہے. محمد انور شاہ کے نانا جو 95 سال میں فوت ہوئے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ درخت مجھ سے بڑا ہے. یہ اسی طرح بڑا تھا، اور میں نوجوان لڑکا تھا، میں چڑھ کے اس کے بیریاں کھاتا تھا، اور آج بھی وہ پہلے سے بڑھ کر بیر دے رہا ہے. ادھر عند سدرۃ المنتہا، اس کو منتہا کیوں کہا ہے؟ یا تو اس لیے کہ ملائک کا یہاں تک پرواز ہے، اور یہاں کے رنگوں سے احکام اور ڈیوٹیاں لیتے ہیں. اور یا منتہا کا مطلب یہ کہ جہاں تک سماوات ہے وہاں یہ درخت پھیلا ہوا ہے. اور یا یہ کہ سدرۃ المنتہا اس لیے ہے کہ تمام مخلوقات جو سماوی ہے ان کا کسی نہ کسی طریقے سے اس سے تعلق ہے. اور بعض روایت میں کہ جس نے درخت بیری کا کاٹا اس کی نسل ختم ہو جائے گی. ہمارے جہانگیرے میں اسکول سے لے کے ہمارے گھر تک بیروں کی لائنیں تھیں، خضرو جنگلات تھے. وہاں کچھ لوگ تھے جو اب نام لینا مناسب نہیں، آل و اولاد کو تکلیف ہوگی، انہوں نے اس کو کاٹا. کاٹنے کے بعد وہ ایسے کٹے کہ آج ان کے کھنڈرات باقی ہے، انسان اس میں آباد نہیں ہے.
اور جس سرزمین کو رب العالمین آباد کرتے ہیں وہاں بیری اگاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہ شیڈ جو ہے اس کے لیے وہی ایک حاجی صاحب تھے، وہ مدرسہ بھی چلاتے تھے بنات کا، بڑی محبت کرتے تھے، وہ یہاں آئے اور وہ بڑے بیری کے بیج لے آئے اور وہاں منتشر کرائے۔ آج وہ درخت سارے بالغ ہو چکے ہیں اور احسن المدارس اللہ کے فضل و کرم سے تا قیامت قائم دائم رہے گا۔ نہریں منظور ہوئی، بجلی منظور ہوئی، نقشہ اس کا پاس ہو گیا، جو مشکلات تھی اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ آسان فرمائی۔ اسی طرح ہمارے اس ادارے میں بھی بے انتہا بیر درخت، بیر باہر بھی کھڑے ہیں، اندر بھی کھڑے ہیں۔ مجال ہے کہ میرے قلمرو میں کوئی بیر کا درخت کاٹے تو صحیح۔ یہ ہمارا مذہبی درخت ہے، اس سے ہمارا مذہبی رجحان ہے۔ چنانچہ عزیزم سہیل جو ہے منصور بھائی کے چھوٹے بھائی، تو ان کا مکان بن رہا تھا ڈیفنس کے اندر۔ مکان بنتے وقت ایک پودا تھا وہاں بیری کا، تو انجینئر نے ان سے کہا کہ یہ ہٹائیں گے، تو سہیل بھائی نے کہا کہ نہیں، اس کو نہ ہٹاؤ، نقشہ تبدیل کرو۔ ہم جس عالم سے وابستہ ہے ان سے ہم نے سنا ہے کہ بیری کے درخت کا احترام کرنا ہے۔ چنانچہ وہ پورے مکان کے اوپر حاوی ہے اور تمام کمرے ایسے ٹھنڈے بغیر ایئر کنڈیشن کے، اور بڑے بڑے گلاٹ بیر دیتا ہے ایسا۔ اسی طرح ہمارے نوری آباد میں ایک راستے میں بیری کا درخت نکلا ہے، تو میں نے بھی وہاں کے کاشتکاروں کو، اپنے متعلقین کو کہا کہ تم اپنا راستہ بدلو لیکن اس کو برقرار رکھو، اور اس کے لیے جگہ بنائی، پانی پلانے کے لیے، کھاد ڈالنے کے لیے۔ اب وہ بہت زوردار درخت بن رہا ہے، اور ہم جب جاتے ہیں تو وہاں اترنے سے پہلے جیسے اپنے شیڈ کا چکر لگاتے ہیں، اس طرح اس بیری کو بھی جا کے سلام کرتے ہیں۔ ہمارے اس قسم کے تقاریر اور تحقیقات دیگر علماء کو نہ بتایا جائے اور نہ ان سے پوچھا جائے، ان کو ان بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ عند سدرۃ المنتہی، ان کو کم از کم اس سے تو شرم آنا چاہیے تھا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کا نام سدرۃ المنتہی ہے۔ عندہا جنت الماوا، وہیں پر تو ہے رہنے کی جنت۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ جب چاند کو دیکھیں گے نا تو صاف ستھرا مت لاؤ اور چاند نظر آتا ہو، تو اس چاند کے اندر ایک درخت کھڑا ہے۔ جابر بن عبداللہ کی حدیث طبرانی کے ہاں ہے کہ یہ جنت کے اندرونی حصے میں ہے، دروازے سے داخل ہوتا ہی سائڈ پہ کھڑا ہے، اور وہیں سے یہ چاند میں نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرے علماء دین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سدرۃ المنتہی کا نقشہ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانک رہا تھا بیری کو جو ڈھانک رہا تھا، اللہ کے احکام آ رہے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ ہٹی ہے نگاہ اور نہ بٹی ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھ چکے یہ پیغمبر اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، تو ان کو یہ مشکلات پیش آ رہی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد جبریل ہے، اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، تو ان کی یہی دلیل ہے کہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رب کی نشانیاں دیکھی، پھر تو کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد مسروق نے غالباً آپ کے سامنے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ کہ جبریل کو۔ تو بی بی بہت غصے ہو گئے، انہوں نے کہا لقد قف شعری، کیسی باتیں کرتے ہو، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے شاگرد ہو گئے کہ فضولیات بکتے ہو۔ ذاک جبریل راؤ مرتين فی حالہ الاصلی،
تو یہ ایک اور منظر ہے پھر، وہ منظر جس میں رب العالمین کو دیکھا ہے، اس میں حضرت عمر کی روایت ہے، جابر کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اور شان ورشا فرماتے ہیں عقیدۃ الاسلام میں کہ ہم نے ہر طرح کی بحث کی ہے، آخر کار یہ طے ہوا کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ اپنے بحر ذخار علم کے ساتھ فرماتی ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جس نے ایک بھی ان میں سے کہی فقد اعظم علی اللہ الفریا، بخاری و مسلم، اس نے اللہ پر جھوٹ گاڑا۔ من قال ان محمد رأى ربہ، جس نے کہا کہ حضرت محمد نے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریا۔ ومن قال ان محمدا یعلم ما فی غد، اور جو یہ کہے کہ حضرت کل کی باتیں جانتے ہیں، اس نے بھی اللہ پر بڑا جھوٹ بولا۔ اور جو یہ کہے کہ محمد نے کچھ چیزیں چھپائی ہے، اس نے بھی بہت بڑا جھوٹ اللہ پر بولا ہے۔ علماء کرام نے پھر اس کے بھی جوابات دیے ہیں کہ ام المومنین ذات ستود صفات جل و علا کی بات کر رہی ہے، اور جو حضرات قائلین ہیں وہ جلوہ قرب کے قائل ہیں، جلوہ ذات کے چاروں طرف جو قرب ہے، تقرب و تقدس ہے، اس میں شان ورشا کے اشعار بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ ابو زید دبوسی نے کشف اسرار میں کہا تھا کہ جو مسئلہ حضرات صحابہ سے حل نہ ہوا، اس کا اختلاف بالکل ختم کرنا تا قیامت ناممکن ہے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا آپ نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور منات تیسرا ایک اور، یہ مشرکین کے بت تھے لات و منات اور عزیٰ۔ لات کے بارے میں بخاری کتاب التفسیر میں ہے، اما اللات فکان یلت السویق للحاج، لات نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں حاجیوں کو ستو گیلا کر کے کھلاتا تھا، اللہ نے ان کو کرامات دیے، بعد میں ان کا پوجا شروع ہوا۔ اس طرح منات بھی اور اس طرح عزیٰ بھی۔ آپ جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کے باہر جنگل میں عزیٰ نام کا ایک مقام تھا، اور وہاں سے لوگ گزرتے نہیں تھے، ڈرتے تھے اس سے۔ سورۃ نجم نازل ہو چکی تھی، اور آپ اللہ کی رحمتوں سے سرشار، اللہ کی ہیبت اور جلالت الوہیت سے آباد، اور اسی تعلیم و تربیت سے آپ کے صحابہ تھے۔ آپ نے کہا کوئی جائے عزیٰ کو قتل کرے۔ خالد بن ولید نے ہاتھ کھڑا کیا، دا سے ناراض، وہی توری ڈیری دی خوسڑ دا خالد غواڑی، او تا خالد بن ولید شاہ جہان استادے۔ حضرت نے کہا کہ وہ پورے روب داب سے آئے گا، لیکن آپ ایک رسول برحق کے حکم پر جا رہے ہیں۔ اور نے کہا بے فکر رہے جی۔ خالد جب وہاں پہنچا، انہوں نے عزیٰ کو خدا کا واسطہ دیا اور کہا کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو چکے ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ آج سے آپ کی زندگی ختم ہے، اور آپ نے بڑے بندوں کو بہکایا ہے۔ تو ایک درخت کے برابر جانور، بڑے بڑے سینگ، بڑے بڑے بال اس پر، بڑی خطرناک آنکھیں اور اعضاء، وہ حضرت خالد بن ولید کی طرف متوجہ ہوا، اور خالد بن ولید کو کہا کہ اگر آپ خیر مانگتے ہیں اپنی،
تو یہاں سے بھاگو۔ خالد نے کہا کہ یہ امت بھاگنے والی نہیں ہے، میں نے ایسے نبی سے پڑھا ہے کہ اس نے بھگانا سکھایا ہی نہیں۔ اور بس اسی کے ساتھ خالد نے آنکھیں بند کی اور تلوار لی اور دراز ورمنڈے گدا سے، اور عزا بانے گزارو۔ اس کے بعد دھوئیں نکل گئے اور گندا پانی سڑا ہوا وہاں بہہ گیا، اور پھر پیغمبر کی خدمت میں آ کے قصہ سنایا، آپ نے مبارکباد دی، فرمایا قیامت تک اب کوئی ان بتوں میں سے کوئی سر نہیں اٹھائے گا، کہ یہ سرکش شیاطین تھے، ان پر مسلط تھے، اور ان کے ذریعے عباد اللہ کو فی بلاد اللہ گمراہ و بہکاتے تھے۔ پیغمبر کا تو یہ کام ہے، پیغمبر ایسی کچی چیز تھوڑا ہی ہوتی ہے۔ وہی زن ولیان پیغمبران کڑل، نچ ہر سڑے ولی یا پیغمبر دے، یو بادشاہ وچ لخکر ور پسے درومی، آو نچ ہر سڑی پسے گن لخکر دے۔ بعض روایت فیض الباری میں کتاب التفسیر کے اندر بغیر تحقیق کے آئی ہے، پھر اس میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے بھی ایک مینڈا یہ عزا کے سامنے ذبح کیا تھا، وَكُنْتُ عَلَى مَذْهَبِ قَوْمِي۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عزا کی دو حیثیتیں تھیں، ایک ولایت کی تھی، ان کے پجاریوں کو کھانا کھلانا جیسے درباریوں کو لوگ کھلاتے ہیں، اور ایک الوہیت کی تھی، ہر ولی بدعتی اس کو الہ تک پہنچاتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے کے اہلیان بدعت دیکھو، اور حقیقت میں وہ اولیاء ہے، پیران پیر ولی ہے، داتا گنج بخش ولی ہے، فرید گنج شکر ولی ہے۔ پھر وہاں پر حوالہ دیا گیا ہے تبرانی کا، یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ تبری ہے یا تبرانی ہے۔ یقیناً آپ دیکھ چکے ہیں لات بت کو اور عزا کو اور منات تیسرا، اور تین بڑے بڑے تھے ان کے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ نام سارے عورتوں کے ہیں نا۔ تلک اذن قسمت ضیزیٰ، یہ تقسیم بڑی ناگوار ہے، ناکارہ ہے، کہ خود تو لڑکی کو عیب سمجھتے ہو، ہمارے لیے لڑکیاں ڈھونڈتے ہو۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ مگر نام ہے جو رکھے تم نے تمہارے بڑوں نے۔ داتا گن بخش، پیرانی پیر دستگیر، غوث اعظم متقی ہر آن میں، اور دودھ پینا چھوڑ دیا رمضان میں، اور زمین و آسمان تیری معین الدین اجمیری۔ سوال یہ کہ یہ القاب یہ اوصاف کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ آپ اور آپ کے باپ دادے نے جھوٹ بولا، ہم نے ان میں سے کوئی ایسا نہیں بنایا۔ دیکھو بعض باتیں محتاج تأمل و تفکر ہے۔ آپ ایک بزرگ کو کہتے ہیں کہ نور ہی نور ہے، تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ بشر و انسان نہیں ہے؟ لیکن بعد میں ایسے کمکل لوگ آ جائیں گے جو یہ سمجھیں گے۔ تو جنہوں نے داتا گن بخش کہا تھا انہوں نے اس فیضان کا ذکر کیا تھا، لیکن افسوس کہ بعد میں جو ناکارہ عناصر آئے ان کی وجہ سے بزرگوں نے پھر احتیاط فرمائی۔ خود معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40-42 سال پوری زمین چھان ماری، جس جلوے کی مجھے تلاش تھی وہ نہیں ملا۔ کعبہ شریف میں مجھے القاء ہو گیا کہ تم ہندوستان جاؤ، اور وہاں لاہور میں ایک شاہ زلمے لیٹا ہوا ہے، تو یہ عزوان پہ لاہور کے پروت تھے،
اگتا حاضر شہر سے بدل گئی۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کعبہ اور حرمین سے فارغ ہونے کے بعد گویا دعا وہیں قبول ہو گئی، لاہور تشریف لے۔ پھر انہوں نے شکریہ کا ایک اور سال گزارا۔ بابا جی کا وہ کمرہ بھی محفوظ ہے جس میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ہے۔ اور نکلتے وقت دیوار پر لکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سہارا پیر کامل کامل را رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سہارا پیر کامل کامل را رہنما۔ اس میں شک کیا ہے؟ معین الدین کے حیثیت سے بابا علی اجویری کو یہ کہنا بہت مناسب ہے۔ چنانچہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اعلی اللہ مقامہ، اس نے کعبہ کے اندر دیکھا کہ ایک کونے پر ایک ہندوستانی ملنگ بیٹھا ہوا ہے اور اس پر ساتویں آسمان اور عرش سے براہ راست جلوے آ رہا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر بڑا متعجب ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ معین الدین چشتی ہے اور یہ لاہور والے بزرگ سے مستفید ہو گئے۔ پیران پیر نے کہا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ چنانچہ پیران پیر حج سے اور مناسک کے حرمین سے فارغ ہو کے بغداد پہنچے، اور بغداد میں ان کا ہمیشہ 2 سفر ہوتے تھے، ایک حرمین کا اور ایک اپنے حضرات سے ملنے کے لیے گیلان کا۔ یہ ایک تیسرا سفر بغیر اطلاع کے بڑے شان و شوکت سے شروع کیا۔ سب مریدوں کو بھی کہا نئے کپڑے پہنو، بڑی عید منانے جا رہا ہے۔ جب لاہور پہنچے تو ہر 10 قدم پر 2 رکعت پڑھی اور ایک قرآن مجید ختم کیا۔ اور کیا؟ اس حالت میں حضرت اقدس سید علی اجویری کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پیران پیر نے لکھا ہے کہ میں جہاں سے گزرتا تھا وہاں سے آسمان کے وہی جلوے گر رہے تھے جو میں نے حرم پاک میں وہ ہندوستانی ہندی پر دیکھے تھے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ میری آمد کی اطلاع بھی ہے، اور حضرت جو ہے نا بہت زیادہ روح پرفتوح ہے۔ میں نے حسب عادت آداب بجا لائے، سنت طریقے سے حضرت کی زیارت کی۔ 3 دن جب مکمل ہو گئے تو فرمایا آپ کا کام زیادہ ہے اور آپ کو سب کچھ عطا کر دیا گیا اور آپ جا سکتے ہیں۔ فرمایا لے لے لے، مہمان نوازی دے کے افغانی ہو گئی۔ افغانی چھوٹ پڑے، آج موجود ہی نہیں ہے۔ لے 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 اٹھا سا دا افغانیان نہیں دی، اصل کے شیطانان دی، نا خداکوان دی دنیا۔ حضرت صاحب حجویر کے ہیں نا، حجویر غزنی کے راستے میں مجھے جانے کا شرف حاصل ہے۔ پہلے حجویر آتا ہے پھر غزنی آتا ہے، جیسے پہلے سراب گوٹ آتا ہے پھر گلشن اقبال آتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر 17 حملے کیے اور اللہ پاک نے 17ویں حملے میں کامیاب و کامران کیا اور واپس چلے گئے، تو انہوں نے غزنی کے اندر اجلاس بلایا علماء اور اولیاء کا، اور ان سے کہا بھائی ہندو بہت زیادہ ہے، مسلمان تبلیغ سے یا مار دھاڑ سے اس کو نہیں ختم کر سکتے۔ اسی مجلس میں حضرت صاحب کے شیخ تھے، انہوں نے ایسا پیچھے کی طرف مڑا اور کہا کہ علی ہے کہ جی حضرت، کہا تم لاہور جانے کی تیاری کرو، بستر باندھو۔ چنانچہ حضرت لاہور کے لیے روانہ ہوئے اور 2 آداب بتائے۔ ایک تو یہ کہ صبح سے شام تک بھیک مانگو اور مغرب کی اذان سے پہلے ان کو بانٹو اور خود اس میں سے چکنا بھی نہیں۔
اتنا سخت مجاہدہ ہے. کہا مجھے حجویر سے لاہور تک سخت بخار رہا، کیونکہ میں نے کبھی ماں کو نہیں کہا تھا کہ پانی دے دو، لیکن جب میں نے لاہور جا کے بھیک مانگنا شروع کیا اور مغرب کے قریب بانٹا اور پھر لوگ کلمہ پڑھنے آئے تو میں نے جوہر کی طرف منہ کر کے میں نے کہا سلام سلام شیخ کامل، سلام سلام، آپ واقعی شیخ کامل ہیں. بس یہی میرا معمول تھا. اور پھر وہ دن آیا کہ لاہور کے جو مہاراجا تھے وہ حضرت کے ساتھ کچھ پرخاش رہنے لگے. آپ نے بہت دفعہ اس کو سمجھایا کہ ملنگوں نہ چھیڑ، ماں پرید خپل کار ته زه ملنګ سړی یم، زه څه کوم؟ هغه وینا ټول ښار خرابې ته. مہاراجا کا ایک ہی شہزادہ تھا، وہ اچانک بیٹھے بیٹھے خاموش ہو گیا، دیکھا گیا تو فوت ہو گیا. تو بیگم صاحبہ نے اس کو کہا کہ ملنگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کبھی صحیح نہیں ہوئی، یہی بادشاہت تھی اور یہی عزت تھی، کیا رہ گیا آپ کا؟ خوار بدگار اب جیو. مہاراجا فوراً گھوڑے پر آیا اور حضرت صاحب کی خدمت میں آداب بجا لائے اور حضرت صاحب کو ساتھ لے گئے. آپ نے بہت سمجھایا کہ یہ کام عیسیٰ مسیح کا تھا، خدا تعالیٰ کو آگے منظور نہ تھا، اس لیے عیسیٰ مسیح کو زندہ تابندہ آسمانوں پہ اٹھایا. یہ کسی کا کام نہیں ہے، لیکن بادشاہ بزد تھا کہ نہیں اس کو کرنا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اقدس علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ آپ 2 رکعت پڑھے، اس کے سرحانے اور دعا مانگے. حضرت نے چادر بچھائی، 2 رکعت پڑھی اور دعا مانگی، وہ لڑکا بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا. بادشاہ نے لاہور شہر کی چابیاں دے دی، آپ نے کہا چابیاں اپنے پاس رکھو، مجھے تبلیغ کے لیے چھوڑو، بولا میرا راستہ نہ روکو. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، دادا مشران اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اے جریر، جب مجلس میں دنیا اکٹھی ہو تو ہمارے بزرگوں کو پہچانو ذرا. سبحان اللہ، کسی نے سچ کہا ہے نا. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ کاملین تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ان سے مضبوط تعلق ہے. نہیں ہے یہ الا اسماء، مگر چند نام ہے، سمیتموها انتم وآباؤکم، جو نام رکھے تم نے تمہارے بڑوں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا اللہ نے اس کی کوئی دلیل. دیکھو میری ذرا بات سنو. سبق اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس کی پیچیدگی کو بھی سمجھے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے مختصر المعانی میں کہ اگر ایک دہریے کہے کہ انبت الربیع البقلہ، یہ پھل فروٹ جو ہے سبزیاں یہ موسم بہار نے اگائی، تو وہ منکر ثانی ہے، یہ کلمہ کفر ہے. لیکن اگر موحد کہے تو یہ جائز ہے. یعنی انبت اللہ الربیع فی الربیع البقل، اللہ تعالیٰ ہی نے موسم بہار میں سبزیاں ترکاریاں پیدا کی. تو جو اہل حق کہتے ہیں کہ داتا گنج بخش، سلطان الہند اور ولی الہند، خواجہ غریب نواز، فرید الملت والدین مسعود الدین گنج شکر، وہ درست کہتے ہیں کیونکہ عقیدہ صالح ہے. نہیں ہے یہ مگر چند نام ہے جو تم رکھ چکے ہو. ما انزل اللہ بہا من سلطان،
نہیں اتارا اللہ نے ان کے اس طرح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ غوث اعظم ہے اور یہ گنج بخش ہے. یہ تو حسن ظن ہے، حسن اعتقاد ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ اتباع نہیں کرتے مگر اٹکل کی. وما تہوی الانفس، اور وہ جو خواہشات کے پیروی ہوتی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یقیناً آ چکا ہے ان کے پاس رب کی طرف سے سامان ہدایت. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، سب کچھ دنیا و آخرت اللہ کے اختیار میں ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں. لا تغنی شفاعتہم شیئا، کہ ان کی سفارش کام نہیں آئے گی. الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے ان کو جس کے لیے چاہے اور پسند بھی کرے. مطلب ہے کہ آسمانی ملائک بات نہیں کر سکتے، وہ زمینی خلقے کیا چیز ہے. سمجھ گئے بات کو؟ آسمان میں ایسے ملائکے کچھ نہیں کر سکتے ہماری اجازت اور پسند کے بغیر. تو یہ دونوں ساتھ چلانا، ولایات بما احترام تقدس کے اور الوہیت بما شان تفرید و توحید کے، یہ ہے دیوبندیت، یہ ہے اہل سنت والجماعت. یا تو ایسا خشک ہو جائے گا جیسے ابن تیمیہ اور ان کے اعوان کہ شیخ محی الدین ابن عربی کو دجال اکبر کہتے ہیں، اور یا ایسا تر بتر ہو جائے گا جیسے تقی الدین سبکی یا احمد زینی دہلان یا مولوی عبدالسمیع رامپوری یا عبدالجبار دہلوی یا احمد رضا خان بریلوی. یہ بہت زیادہ تر بتر ہے، درمیان میں رہنا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سبق کس کو کہتے ہیں؟ کیا کہا میں نے؟ انور شاہ بتائے. سبق کا معنی ہے استاذ کے بیان یا درس کی پیچیدگی کو صحیح طریقے سے حل کرنا. کیا؟ ہاں، چکم گران زائوی آغے بانے زان پویل دیتا سبق اسے آدر آب آدر باو آب آبا، وہ ساری دنیا پڑھاتی ہے. اس میں کون سا کمال ہے؟ علماء کیوں کم ہو گئے؟ مقصد سے بے بہت دور ہے. اللہ اللہ. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ نام رکھتے فرشتوں کا عورتوں کے نام. تمہیں کیسے پتہ چلا کہ فرشتے عورت ہیں؟ ان کے ہاں تو تناسل اور تناکح نہیں ہے. تم نے کیوں فرشتوں کے ہیئتوں میں لات منات اور عزا کو متشکل کیا ہے؟ تم ہوتے کون ہو ایسے؟ اس کو کہتے ہیں حفاظت تکوین. کیا کہتے ہیں؟ جیسے ایک مسئلہ سامنے آیا ہے، میں بہت فکر مند ہوں، وہ یہ کہ لوگ مثلا آج کون سا دن تھا؟ منگل، بدھ. تو آج رات جو ہے نا، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں بدھ کی رات، حالانکہ 100% غلط، جھوٹ، فریب. آج رات تو جمعرات کی ہے، اور کل رات کو وہ کہتے ہیں جمعرات، حالانکہ وہ ہے شب جمعہ. ہمیشہ رات آنے والے دن کے حکم میں ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ لوگ تبدیل کر رہے ہیں بالکل. علماء دین کو چاہیے کہ وہ مصطلحات کا بھی تحفظ کریں. اور نہیں ہے ان کو اس کا کچھ علم. ان یتبعون الا الظن، نہیں چلتے یہ مگر گمان کے پیچھے. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان کام نہیں آتا حق کے مقابلے میں بالکل. علماء نے فقہ کے اندر قاعدہ نکالا ہے کہ الحق کو
الیقین لا یزول الا بمثلہ، آپ وضو کر کے آئے ہیں، آپ نماز کی تیاری پوری کر چکے ہیں، پھر آپ کو گمان ہو رہا ہے کہ شاید وضو ہے یا نہیں، یہ غلط وضو، فضول گمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مستقل قاعدہ فقہ میں آیا ہے کہ الیقین لا یزول الا بمثلہ، یقین کے زوال کے لیے بھی یقین کے درجے کا شک شبہ چاہیے۔ وفیہ تفصیل فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، بس چھوڑ دیجئے اس کو جو منہ موڑتا ہے ہماری یاد سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں چاہتے ہیں مگر دنیا کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ انتہائی علم ہے، یہ مبلغ لفظ ہے، مبلغ نہیں ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تیرا رب خوب جانتے ہیں جو بھٹک گیا اس کے راستے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ جانتے ہیں ہدایت یافتہوں کو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا ان کے اعمال کا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جو احسنی ہے حسنہ کے ساتھ۔ احسن و حسنہ دونوں انور شاہ کے بیٹا بیٹی ایک ہی آیت میں دونوں آ گئے، الحمدللہ۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ یہ نہیں کہ بڑے گناہ سے بچتے، چھوٹے سے نہیں، بڑے گناہ کا تو حکم ہے کہ یہ جھوٹ نہ بولو، وعدہ مت توڑو، کسی کا حق مت دباؤ۔ یہ نہیں کہ اس سے چھوٹے گناہ، نہیں، جو جس پر معاشرے کا اعتدال اور قوام موقوف ہے وہ کبائر ہے۔ صحیح ہے؟ آپ نے ایک آدمی کو مکہ مارا، یہ کبیرہ ہے نا، ایذا پہنچا لی، لیکن آپ مار رہے تھے کسی چیز کو، وہ لگ گیا، الا اللمم، یہ تو ایسے لو لگنے سے ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، اس کا گناہ ہونا شریعت نے کہا ہے، والفواحش، اور بے حیائی۔ الا اللمم، مگر وہ جو بغیر اختیار کے لگ پڑتا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والے ہیں۔ وہ اعلم بکم، وہ جانتے ہیں تم کو، اذ انشاکم من الارض، جب پیدا کیا تم کو زمین سے، واذ انتم اجنۃ، اور جب تھے تم چھوٹے جنین، فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹوں میں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جنین ہوتا ہے، جب پیدا ہو جاتا ہے تو رضیع بن جاتا ہے، جب کچھ دن گزر جاتا ہے تو فطیم بن جاتا ہے۔ بلوغ تک 17 یا 27 مرتبے فقہ اللغہ میں ثعلبی نے نقل کی ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، پس مت پاکی بیان کرو ایک دوسرے کی یا اپنی۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتے ہیں کون تقویٰدار ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، آپ نے دیکھا اس کو جس نے منہ موڑا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا، تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَىٰ، اور پھر ترشروئی دکھائی، بعض کفار مغیرہ وغیرہ۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو یہ دیکھ رہا ہے؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، یہاں پر ایک بڑا آدمی آباد تھا، مناسب نہیں، فوت ہوا ہے۔ 1.5 کلو مسور کی دال، 2 کلو مونگی، 1 کلو ماش، 5 کلو آٹا، یہ آپ کے مدرسے کے لیے لائے ہوں، یہ بڑا مزیدار پکتا ہے، بڑا اچھا پکتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ یہ اس طرح غریب عاجز مسکین ہوگا،
پھر اس کا بیٹا آیا، اس نے کہا اس نے میری ایک بہن کی شادی پر 2 کروڑ خرچ کیے، اور پھر اس کو فالج ہو گیا، اسی طرح سٹ وٹ ہو گیا۔ تو بعض لوگ کم سے کم پر گزارا کرتے ہیں، خیر خیرات ان کی توفیق ہے کہ زیادہ دے، نہیں دیتے، اور پھر وہ کم سے کم بھی روشن چہرے سے نہیں بلکہ شروع سے دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی خدمت میں ایک شخص آیا نا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ دو خدا کے واسطے، تو آپ نے کہا اسعد کی ماں، وہ کل جو میں نے 2 روپے دیے تھے وہ دے دو۔ انہوں نے وہ 2 روپے سارے گھر میں تھے، اٹھا کے اس کو دیے، اس نے کہا اس سے کیا بنے گا، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مولانا عبدالحنان صاحب فرماتے تھے کہ میں کھڑا تھا، میں نے جا کے اس کو ایک تپڑ مارا اور دھکا دیا، نکالا وہاں سے۔ حضرت شیخ الاسلام نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے دربار پہ لوگوں کو مار رہا، جاؤ معافی مانگو ورنہ تمہیں سبق سے نکالتا ہوں۔ تو بڑی مشکل سے اس کو راضی کیا، اور پھر حضرت مدنی نے ان کو کہا اس وقت یہی ہے اور بالکل نہیں ہے، اگر آئندہ آپ آ گئے اور کچھ ہوا ضرور پیش کروں گا، جیسے اس کا مقروض۔ ایسے کامل لوگ تھے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا نہیں خبر آئی ان کو وہ جو لکھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جنہوں نے ہر عہد و پیمان کو پیدا کیا، خاص کر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں عہد و پیمان کو کیسے پورا کیا۔ تو موسیٰ کا ذکر پہلے کیا اور ابراہیم کا پس کیا، کیونکہ موسیٰ کے قائلین کلم کھلا اہل کتاب یہود موجود تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تو سب تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ترتیب مذکور میں مقصود نہیں ہوتی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہ کہ اٹھا نہیں سکے گا اٹھانے والا بوجھ اگلے کا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں پہنچے گا انسان کو مگر جو اس نے کوشش کی۔ اور ہمارے یہاں کتاب اس میں بھیج دی ہمارے بھائیوں نے، اللہ جزائے خیر دے، عظمت اللہ و حمود الرحمان کو، جنت الفردوس میں لکھا ہے کڈی ودی ویراوڑی تالو رایا بلکڑی، یا اس خوشکنا تر قیامتا او قرار پروت یا سلامتا، اگر تم دیا وہیں سے لائے ہو جلا کر آرام سے لیٹے رہو قیامت تک سلامت رہو۔ کیسے بہترین نصیحت، جنت الفردوس میں کڈی ودی ویراوڑی تالو رایا بلکڑی، یا اس خوشکڑا تر قیامتا او قرار پروت یا سلامتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اپنی کاوشوں کو عنقریب دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کے پاس آخری ٹھکانہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہیں اللہ ہنساتے بھی ہیں اور رلاتے بھی ہے، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تبسم ہے جس کو کہتے ہیں مسکرانا، پشتو میں کہتے ہیں مسکے کی دل۔ ایک دہک ہے جس میں آدمی کی داند نظر آئے، اور ایک قہقہہ ہے جس میں آواز پیدا ہو جائے۔ تبسم انبیاء کی سنت ہے، اولیاء کی۔ دہک جائز تو ہے لیکن نماز میں مکروہ ہے، اور قہقہہ صلاۃ ذات رکوع و سجود اذا تقہقہ بالغ، اس کا وضو و نماز دونوں جائیں گے۔ والمسألۃ تفصیلیۃ فی الفروع، کہتے ہیں جتنے انسان نے دنیا میں ہنسا مرنے سے پہلے اتنا ہی روئے گا۔
اس لیے ہنسنے پر پابندی ہونا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کم از کم ہر آدمی 10 دفعہ استغفار پڑھ لے، اور اگر آدمی ایسے ہی ہے تو ان کی طرف سے آپ پڑھ لیں، اور کبھی دعا بھی مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من جزاء الضحک وما یترتب علی الضحک، ہنسنے کی وبال سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو اس پہ ناراضگی آپ کے آنے والی اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہ مارتے بھی ہے اور زندہ بھی کرتے ہیں، یعنی قدرت کاملہ رب العزت کی ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک اسی نے پیدا کیے جوڑا مرد اور عورت کا۔ ہر مخلوقات میں، یہاں تک کہتے ہیں کہ اشجار میں بھی جوڑے ہیں۔ من نطفت، نطفے سے، اذا تمنا، جب ٹپکایا جاتا ہے تو فرشتہ پوچھتے ہیں ذکر ام انثی، اسعید ام شقی، ایحیا ام یموت، ایرزق ام یحرم۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بے شک اس کے ذمہ دوبارہ اٹھانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہ غنی کرنے والے ہیں اور وہ قابل کفایت بنانے والے ہیں، قناعت۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہ اللہ شعراء ستارے کا بھی مالک ہے۔ تدبر فی النجوم ولست تدری ورب الشعر یفعل ما یرید۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ تم ستاروں کے گردشوں کو دیکھتے ہو، ستارے تو خود خدا کے محتاج ہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اس اللہ نے ہلاک کیا ہے اگلے عادیوں کو، جو حضرت ہود کی قوم تھی، وہ سمودہ، اور ان کے بعد سمودی جو صالح کی قوم تھی، فما ابقا، کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ وقوم نوح من قبل، نوح علیہ السلام کے لوگ اس سے بھی پہلے تھے، انہم کانوا ہم اظلم واتقا، وہ بڑے ظالم و سرکش تھے۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور وہ بستیاں جو اوپر سے دہ ماری گئی، سدوم اور ماموریہ، لوط علیہ السلام کے نافرمان سرکش باغی قوم۔ فغشاہا ما غشا، پر ڈھانکا اس کو جو ڈھانکا، یعنی پتھر برسے۔ فبأي آلاء ربک تتمارا، پس اللہ کے کس کس احسان میں تم شک کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ ڈراوا ہے اگلے ڈرانے والوں میں سے۔ ازفت الآزفہ، اور وہ قریب آ گئی، قریب آنے والی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا۔ قیامت تو یقینی ہے، موت یقینی ہے، کون بھی چٹا سکتا ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، آیا اس کلام پر تمہیں تعجب ہے۔ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو روتے نہیں۔ وانتم سامدون، اور تم ہلاک ہونے والے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت بجا لاؤ۔ اس صورت کے اختتام پر سجدہ واجب ہے، لیکن اگر امام رکوع یا سجدے میں بھی نیت کر لے تو باقاعدہ سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور النظام ہے تو ادا برکوع و سجود غیر رکوع الصلاۃ و سجودہا، اور اگر سجدہ کر لے اور پھر اٹھے تو پھر پڑھے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ پاک پیغمبر نے جب اس صورت کے اختتام پر سجدہ کیا تو مشرکین اور اہل کتاب بھی ساتھ تھے، وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے، اور یہ خبر وہاں حبشہ پہنچی، اور وہاں کے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں کی اور مشرکین کی صلح ہو گئی۔ پیغمبر کے پیچھے سب نے اقتداء کیا۔ بعد میں مشرکین کو شیطان نے یہ دل میں ڈالا کہ نہیں، بلکہ جب پیغمبر نے پڑھا فرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، تو اس کے ساتھ اس کی زبان سے نکلا تلک الغرانی قل علا وإن شفاعتہن لترتجا۔
کہ یہ جو مورتیاں ہیں، بت ہے، یہ بھی کسی نہ کسی دن کام آئیں گے۔ یہ شیطان نے ان کی زبان اور ان کے دل میں ڈالا۔ پیغمبر کی زبان تو فیض رسان ہے۔ ابھی اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جو بات کرتے ہیں وہی سے کرتے ہیں، اس کی زبان عاجز مریض متفکر متشغل ولا يستطيع ان يترجم او يفسر السورة الثانية أي سورة القمر ونحن ان شاء الله نفصل فيها تفصیلا مشبعا بکرا ان شاء اللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ خدا خیر و عافیت پیخ کے اللہ تمام بیماروں کو، خاص کر ہمارے شیخ ظہیر بھائی کو اور ہمارے رضوان کو اور ان کے سارے والدین کو، خاندان کو، اور ہمارے جتنے دوست و احباب، علماء و طلباء، صلحاء اور اولیاء، کلمہ گو مسلمان جہاں کہیں زیر علاج ہے اور پریشان حال ہے، رب العالمین مدد فرما، دستگیری فرما، اپنے بحر شفا سے ایک ساحل وہاں متوجہ فرما، ہمارے ٹوٹا پھوٹا کمزور درس بڑے میں قبول فرما، بشریات، خطیات، تقصیرات ہماری معاف فرما۔ اللہ بغیر ارادے اختیار کے اگر تعبیر میں کوئی نقص واقع ہو، العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاتہ یتغمغم ما للتراب وللعلوم وانما یسعی لیعلم انہ لا یعلم۔ اس عاجز و فقیر کو بھی خدا صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، سلامتی دے، توانائی دے۔ صلی اللہ تعالی